اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فانی معکم من المتربصین۔ یہ سورہ طور کی آیت نمبر 29 سے آخر تک فذکر فرمایا کہ تذکیر نصیحت کرتے رہیے، یعنی ہر حال میں فائدہ ہوگا اس سے پہلے فرمایا سورہ زاریات میں وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ آپ نصیحت کرتے رہیے، نصیحت سے ایمان والوں کو فائدہ ہوگا۔ نصیحت یعنی قرآن کی آیات کی تشریح کرنا، یعنی اپنی باتیں زیادہ کرنا۔ یہاں فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ اللہ کی فضل سے، اس کے کرم سے کاہن اور مجنون نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کاہن ہیں، غیب کی باتیں لاتے ہیں، بتاتے ہیں، جنات سے کاہن اس کو بولتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، ان کے کہنے سے ایسا نہیں ہے، نہ کاہن ہے نہ مجنون، دیوانے ہیں، چونکہ پاگل ایسی عقل کی، دانش کی، علم کی باتیں کیسے کر سکتا ہے۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، وہ کہتے تھے کفار قریش کہ یہ شاعر ہے، یہ ختم ہوں گے، ان کی شاعری ختم ہو جائے گی، جیسے اس سے پہلے شعراء ہوئے بڑے بڑے، ان کی شاعری ان کے ساتھ ختم ہو گئی، کوئی نام لینے والا نہیں۔ ام یقولون شاعر، سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ آپ کو آپ کی شان کو زیب دیتی یہ بات شاعری، چونکہ شاعر وہ زیادہ تر بے عمل ہوتے، باتیں کریں گے بہت ساری اور عمل زندگی میں نہیں ہوتا۔ فلسفی شاعر، یہ نظریاتی لوگ کام کچھ نہیں کریں گے، باتیں بہت زیادہ کریں گے۔ لیکن اگر اللہ کی حمد ہو، اللہ کے رسول کی تعریف ہو، نعت شریف ہو، تو اس میں اجر ہے، ثواب ہے۔ لیکن فضول کی باتیں ہوں، جس میں فلمی نغمے ہوں، تو وہ گناہ کی چیزیں ہیں۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں اور حوادث زمانہ کا ہم ان پر انتظار کرتے ہیں کہ کب موت آئے، ختم ہو جائیں۔ قل، آپ ان سے کہیے تربصوا، تم انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے، یعنی انجام کیا ہوگا میں بھی دیکھتا ہوں، تمہارا انجام کیا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ام تأمرہم احلامہم بہذا ام قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں ان کو یہ بات سکھاتی ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، یعنی جن میں کوئی تک نہیں، کوئی جوڑ نہیں، بے ربط باتیں جو عقل علم کے خلاف ہیں۔ ام ہم قوم طاغون، یہ لوگ سرکش ہیں، یعنی سرکش اور ضد کی وجہ سے یہ کرتے ہیں، ایسے نہیں علمی دلائل ہیں ان کے پاس، یہ ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جیسے وہ نجاست غلیظہ ہے، اس کی پوجا کرتے ہو، کر لو تم کیا کرو، وہ نجاست غلیظہ ہے، وہ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ سرکشی، ایسے نہیں، اس کے فوائد ہیں بہت سارے کہ اس نے بنایا ہے، کائنات کو بنایا ہے ان چیزوں نے۔ ام ہم قوم طاغون، ام یقولون، یہ کہتے ہیں تقولہ باللہ، انہوں نے اسے گھڑ لیا ہے، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام فرماتے ہیں قرآن پاک، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ سورہ الحاقہ میں فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ گھڑ لیتے کچھ بھی بات، تھوڑی سی بھی بات اپنی طرف سے گھڑ کے بتاتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور شہرک جو ہے اسے ہم کاٹ دیتے، یعنی رحمت العالمین کے بارے میں فرمایا، جو محبوب رب العالمین کے، اگر ایسا کرتے تو ہم اپنے نبی کو، پیارے کو بھی یہ سزا دیتے۔ گھڑتے نہیں ہوں، وہ تو کمی زیادتی کے بغیر، جیسے حق تعالی شانو سیدنا جبریل علیہ السلام کو بتاتے ہیں، وہ ایسی بلا کم و کاس، بغیر ایڈیٹنگ کے، یہاں ایڈیٹنگ کر دیتے ہیں لوگ، اس میں بغیر ایڈیٹنگ کے، کاٹ چھانٹ کے وہ ایسے ہی بتاتے ہیں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو۔
ہم یہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے بلّہ من عقیدی، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں کریں گے یہ بات. فلیات بحدیث مثلی، پھر فرمایا کہ اس جیسی، یہ بھی عرب کے فصیح بلیغ لوگ ہیں، عربی ان کی زبان ہے، ہماری تو عربی زبان نہیں، ان کی تو عربی زبان تھی. عربی حسن بیان میں، اعجاز میں، بلاغت میں، فصاحت میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. ایسے ایسے ان کے خطیب تھے کہ وہ گھنٹوں بات کرتے، ایک لفظ کو دوبارہ نہیں کہتے، اور نہ مٹھارتے بیچ میں، نہ کچھ نہیں کرتے، بیچ میں بولتے. لیکن انت خطیب العرب، ان کا خطیب نہیں ہے، اخطب العالم، یہ کہو دنیا کا سب سے بڑا خطیب، یہ کہو. تو ایسے بڑے لوگ تھے وہ. تو عرب جو عربی ہے ان کے معلقات بیت اللہ میں لٹکاتے تھے، وہ ان کے مقابلے ہوتے تھے. لیکن تاریخ نے نہیں بتایا کسی نے جواب دیا ہو کو، ورنہ تو کسی کے خلاف کوئی بات مل جاتی ہے تو اسے اڑاتے تھے. ان خوبیوں کو تو چھپا لیتے، خرابیوں کو اڑاتے ہیں، سب اڑاتے. مستشرقین غیر مسلم جو ماہرین ہیں عربی کے وہ بتاتے ہیں بات، لیکن کوئی نہیں کہتا کسی نے جواب دیا ہو. ہم تو عربی نہیں جانتے، ہم جواب کہاں سے دیں گے. اللہ فرماتا ہے فلیاتوا بحدیث مثلی ان کانوا صادقین، ان سے کہو کہ یہ لے آئیں اس جیسی ایک بات بنا کر، اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ یہ گھڑ کے لاتے ہیں. تم بھی عربی کے ماہر ہو، یہ بھی عربی بولتے ہیں، تو تم لے آؤ اس جیسی، یعنی معنی میں ایسی ہو اور غیب کی خبروں کے بارے میں ایسی ہو. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، پھر اللہ نے فرمایا ان کو دعوت دی توحید کی، کیا یہ آپ سے آپ پیدا ہو گئے؟ یعنی کوئی بھی چیز بنی ہے تو اس سے سمجھ میں آ جائے کسی نے اسے بنایا. پارلیمنٹ ہاؤس کسی نے بنایا اسے؟ تو ہر چیز کو کسی نے بنایا، پاپے کسی نے بنایا، ٹوپی کسی نے بنائی ہے، تو اس کا سانے ہے، کوئی خالق ہے اس کا. تو اتنی بڑی کائنات ہے، اسے کس نے بنایا ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء، یہ اپنے آپ پیدا ہو گئے. ام هم الخالقون، یہ یہی پیدا کرنے والے ہیں، اپنے آپ بھی نہیں پیدا ہوئے اور یہ پیدا کرنے والے بھی نہیں ہیں. تو خالق تو وہی ہے سب کا، خالق مالک مدبر سب کا وہی ہے. ام خلق السماوات والارض، یا آسمان اور زمینوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ انہوں نے تو پیدا نہیں کیا، کسی نے آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے پیدا کیا. جن کا وہ کہتے ہیں کہ اندر دیو، یہ نام لیتے ہیں کہ فلاں ہے، یہ دولت کی دیوی، اس کی دیوی، کسی نے دعویٰ نہیں کیا. اور اللہ فرماتا ہے اگر ایسا ہوتا لو کان معہ آلہۃ کما یقولون، اگر بہت سارے دیوی دیوتا ہوتے اس کے شریک ساجی پارٹنر، تو وہ سب مل کے چلے جاتے لڑنے اس سے، عرش والے سے. آج تک کوئی عرش والے سے لڑنے نہیں گیا، اس کا مطلب یہ جھوٹ بکتے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے. ورنہ تو اسے لڑنے جاتے، بھائی کا حصہ ہوتا ہے، زمین میں لڑائی ہوتی ہے، مقدمات چلتے ہیں، آدمی ختم ہو گیا، مقدمہ ختم نہیں ہوا. تو اللہ نے فرمایا لو کان معہ آلہۃ کما یقولون، جیسے یہ کہتے ہیں کہ اندر دیو ہیں، یہ لکشمی جی ہیں، یہ وہ ہیں، اسی طرح انہوں نے بنا رکھے تھے بہت سارے. تو اگر ایسا ہوتا اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو یہ عرش والے تک پہنچ جاتے اپنا حصہ لینے، لیکن آج تک کوئی نہیں پہنچا. تو وہی خالق ہے آسمانوں کا، زمین کا. بل لا یوقنون، بلکہ یقین نہیں کریں گے. ام عندهم خزائن ربک، یا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، رحمت کے خزانے، مغفرت کے خزانے ان کے پاس ہیں. وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن پاک ان پر کیوں نازل ہوا؟ ان پہ نازل ہوتا امیر لوگوں پہ، طائف کے فلاں آدمی ہیں ان پہ نازل ہوتا، مکے کے فلاں آدمی امیر ہیں ان پہ نازل ہوتا، یہ غریب آدمی پہ کیسے نازل ہو گیا؟ وہ یہ کہتے، اسی کو جانچتے ہو. اب وہ تعلیم میں کوئی کہنے لگے بھئی یہ امیر کا بیٹا ہے، اس کی پوزیشن کیوں نہیں آئی؟ اب اس کا اس سے تعلق کہاں ہے؟ دولت سے. دولت سے علم نہیں خریدا، کتابیں خریدی جا سکتی ہیں، ٹیچرز کو خریدا جا سکتا ہے، لیکن علم کو کہاں خریدا جا سکتا ہے؟ تو اس ناپنے کا پیمانہ غلط ہے. تو وہ یہ کہتے، تو اللہ فرماتا ہے کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں، جو جس کو چاہیں دے، جس کو چاہیں نبوت دے، جس کو چاہیں وحی نازل کریں جس پہ؟ ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. ام هم المسیطرون، یہی حاکم ہیں سب کے، حکومت ان کی ہے، جس کو چاہیں جو دے دے.
آدمی تو اتنا بے بس ہے، اسے یہی پتہ نہیں وہ آدمی، ہر آدمی چاہتا ہے کہ مکہ مدینہ پیدا ہو جائے، لیکن پیدا ہو گیا وہ علی گڑھ میں، اس کے بس میں نہیں، موت بھی اس کے بس میں نہیں، وہ چاہے کہ مکہ مدینہ میں دفن ہو، وہ وہیں ہاسپٹل میں ختم ہو گئے۔ تو ام ہم مسیطون، کیا یہ حاکم ہے؟ ام لہم سلم یستمعون فی، یہ ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے چڑھ کر یہ غیب کی باتیں معلوم کر لیتے ہیں، جو ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ نبی نہیں ہے اور یہ انہوں نے گھڑ لیا ہے قرآن، تو ان کے پاس سیڑھی ہے یستمعون فی، جس پر چڑھ کر وہ سناتے ہیں اور ان کو پتہ چل جائے پھر لوگوں کو بتاتے۔ فلیات مستمعون بسلطان مبین، تو جو سن کے آتا ہے ان کا آدمی وہ دلیل دے کہ میں سن کے آیا ہوں۔ ام لہ البنات ولکم البنون، وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں یہ جو فرشتے جو ہیں بنات اللہ، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اپنی طرف سے، اللہ کی۔ اسی طرح انہوں نے اپنی دیوی دیوتاؤں کا نام جیسے یہاں رکھتے ہیں انہوں نے بھی رکھے تھے۔ لات یہ فیمیل کا نام ہے، لات۔ عزا یہ عزیز کا مؤنث ہے، منات تو یہ مؤنث دیوی دیوتا ایسے بنا رکھے تھے انہوں نے۔ یہ عجیب بات ہے، ان کے نام سے وہ پوجا کرتے ہیں، ان کا لیکن احترام نہیں کرتے، وہ خواتین کا احترام نہیں کرتے وہ۔ تو اسی طرح وہ کہتے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے تو انتخاب کیا ہے بیٹیوں کو، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے لیے بیٹے، یعنی تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو جو تمہارے نزدیک ناپسند ہیں۔ ام تسألوہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، یا آپ ان سے اجرت مانگتے ہیں جس سے وہ دبے جا رہے ہیں، یعنی آپ ان کو دعوت دیتے ہو اللہ کی، توحید کی، رسالت کی، آخرت پر یقین کی، تو اس کی کیا اس کی آپ اجرت لیتے ہو ان سے کہ اتنی اجرت کہ یہ دے نہیں پاتے بیچارے اس لیے دور بھاگتے ہیں؟ ایسا نہیں، ان کو تو احسان ماننا چاہیے تھا کہ مفت میں وہ اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، وہ سب سے جو مہنگی چیز ہے دنیا کی ہدایت، اس کا راستہ وہ بتا رہے ہیں، مفت میں بتا رہے ہیں۔ جس طرح ہوا پانی ضروری ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں سوچ جا سکتا جسم کے لیے، اسی طرح روح کے لیے ہدایت ضروری ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ جسم اگر ہوا پانی کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتا، جو روح ہے انسانی، ہدایت کے بغیر وہ ناقص ہے، ادھوری ہے۔ تو ان کو تو احسان ماننا چاہیے تھا۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یہ ان کے پاس غیب کی باتیں ہیں جن کو یہ لکھ لیتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ام یریدون کیدا، یہ کوئی چال چل رہے ہیں۔ فالذین کفروا هم المکیدون، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، وہی لوگ اس چال کا شکار ہوں گے۔ دوسری جگہ فرمایا ولا یحیق المکر السیء الا بأہلہ، جو بری چال چلے گا، برا مکر کرے گا، وہ اسی پہ لوٹ کر آئے گا۔ جس نے کسی کے لیے کنواں کھودا وہ خود اس میں گرے گا۔ ام لہم الہ غیر اللہ، یہ ان کا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے، بے عیب ہے ان تمام باتوں سے جو یہ شرک کی باتیں کرتے ہیں۔ وَيَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ، وہ کہتے کہ جی آسمان سے تم ٹکڑے گرا دو ہمارے اوپر، اگر ایسے ہی۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ آسمان سے گرتا ہوا ٹکڑا بھی دیکھ لیں گے، یقول، پھر بھی کہیں گے یہ سحاب مرکوم، یہ تو بادل ہے جو اکٹھا ہو گیا ہے۔ ایسی قوم سمود نے کہا تھا ھذا عارض ممطرنا، کہ بادل ہے اس میں سے بارش آئے گی۔ تو ان کو بتایا تھا حضرت صالح علیہ السلام نے، ان کو بتایا تھا لیکن وہ مانے نہیں۔ وہ کہ ھذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به، بلکہ یہ تو وہی عذاب ہے جس سے تم جلدی مانگ رہے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، وہ خطر دردناک اس میں عذاب تھا۔ تدمر کل شیء بامر ربھا، اللہ کے حکم سے سب کو اس نے تہس نہس کر دیا، سب کا سرما بنا دیا۔ تو یہ اگر دیکھ بھی لے تو مانیں گے نہیں، چونکہ ضد کی وجہ سے۔ یہاں وہ حق کی تلاش میں نہیں کہہ رہے، وہ تو ضد کی وجہ سے کہہ رہے، سرکشی کی وجہ سے۔ فذرہم حتی یلاقوا، پھر فرمایا کہ ان کو چھوڑو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے مل لیں جس دن سب کو موت بے ہوش کر دیا جائے گا، موت کی بے ہوشی طاری کر دی جائے گی قیامت کے دن، حشر و نشر کے موقع پر۔ پھر
عمل کا کام ختم ہو جائے گا، پھر حساب کتاب ہوگا، پھر جزا ملے گی وہاں۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن ان کی چالیں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی۔ یہاں تو آدمی چالیں کرتا ہے، مکر و فریب کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ ولا هم ينصرون، نہ ان کی کچھ مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ إِلَيْهِ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور یقیناً جو لوگ ظالم ہیں، جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور شرک، وہ سب سے بڑا ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، اور ظلم کرنا کسی پر، یعنی عورتوں پر، بچوں پر، مردوں پر، نہایت ان کی زمین پہ قبضہ کرنا اور ان کا قتل عام کرنا، اور پھر فخریہ اس کو بیان کرنا، اس کو نشر کرنا، تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ اللہ فرماتا ہے عذابًا دون ذالک، اس سے پہلے بھی عذاب آئے گا، یعنی قیامت سے پہلے بھی ان کو عذاب ملے گا۔ یعنی ظلم کی سزا یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں تو ملے گی۔ ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، اللہ فرماتا ہے آپ اپنے رب کے حکم پر استقامت سے جمے رہیے۔ صبر یعنی مصائب پر صبر کرنا، مصائب پر صبر کرتے رہیے، اور صبر علی الطاعۃ، اطاعت پر، فرائض پر، واجبات پر جمے رہیے۔ صبر عن المعاصی، یعنی گناہوں سے بچنے میں صبر کیجیے۔ گناہوں میں تھوڑی سی لذت ہوتی ہے اور آدمی چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر عذاب ہے اس کا، تو یہ صبر کیجیے۔ اس کا حکم دیا کہ صبر ثوابہ الجنہ، اس کا بدلہ جو ہے جنت ہے، صبر کا بدلہ۔ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، اور یہاں فرمایا انتہائی محبت اعزاز کی بات فرمائی، آپ ہماری نگاہوں میں رہتے۔ ان سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ آپ القیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی، ہم نے خاص محبت آپ پر ڈالی ہے، ولتصنع علی عینی، تاکہ ہماری نگاہوں کے سامنے تمہاری پرورش کی جائے۔ اور یہاں بڑا مقام اعزاز فرمایا کہ آپ ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں، محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، یعنی آپ ہماری نگاہوں میں، یعنی ہم سب سے انتقام لیں گے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، اور محبت قربت کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح، پاکی، عظمت، بڑائی بیان کرتے رہیے۔ حین تقوم، جب اٹھیں، نیند سے اٹھیں، مجلس سے اٹھیں، مجلس سے جب ختم ہو تو آپ نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آدمی یہ پڑھے لا الہ الا سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو اس سے ساری جو بھول چوک ہوئی ہیں وہ سب معاف ہو جاتی، کفارہ بن جاتی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں فسبح، اس کی پاکی بیان کیجیے۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب یہ جو تارے ہیں، ستارے ہیں، یہ غروب ہوتے ہیں اس وقت، یعنی فجر کے وقت، سحری کے وقت، صبح و شام، اللہ کی، یہ اللہ کی محبت کو بڑھانے کا یہ ذریعہ ہے، اللہ کی محبت، اللہ کا تقرب۔ للہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبرياء في السماوات والارض والعزيز۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید۔ یا اللہ مہربان فضل سے، مہربان رحمت سے، بغیر استحقاق ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما۔ یا اللہ ہر معصیت، ہر گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں پریشان دور فرما۔ یا اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، نصرت فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت فرما۔ یا اللہ ان کے شہداء کا اعلیٰ علیین بلند مقام عطا فرما۔ یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ، جب موت دے ایمان عطا فرما۔ یا اللہ مہربان فضل سے، مہربان رحمت سے، بغیر استحقاق کے ہماری دعاؤں قبول فرما، ہماری اس مجلس قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ وسلم برحمتک یا ارحم۔